حضرت مالک بن دینار یہاں پہ ایک بات نقل فرمائی، بیان فرماتے ہیں، آپ کے تقوی کی بات کو بیان فرمایا یہاں پر۔ جناب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے، دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا میرے ان جوتوں کے عوض انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا نہیں۔ اس نے کہا یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا اگر جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی حضور یہ قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں کھاؤں گا۔ اللہ دیکھیں، یہ اللہ کے ایک نیک بندے، وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جس چیز کھانے سے تہیہ کر لیا کس چیز کو نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے۔ نفس نے چاہا تھا کہ تو انجیر کو کھا، آپ کے نفس نے چاہا کہ تو ان انجیروں کو کھا، لیکن آپ جب پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کہا کہ ان جوتوں کے عوض تو مجھے انجیر دے دے، لیکن اس دکاندار نے جو ہے منع کر دیا۔ تو آپ نے وہاں پر کہ تو نفس یہ چاہتا ہے کہ میں انجیر کھاؤں، تو آپ نے قسم کھائی کہ آج سے کبھی انجیر کھاؤں گا ہی نہیں میں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے تقوی کو دیکھیں، آپ تقوی کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خوف خدا دیکھیں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، بات آئی تو پھر بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹوائلٹ نہیں بنی رہتی سرکاری، آپ اس کے اندر جانے کے لیے داخل ہی ہونا چاہتے تھے کہ ایک شخص وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کو فوراً روک لیا۔ روکنے کے بعد کہا کہ اندر جانے سے پہلے آپ پیسے دیجئے تب اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنی بات سنی تو خوف خدا سے رونے لگے اور پیچھے ہٹے آپ رونے لگے۔ تو اس جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، جو اس لیٹرین کے پاس جو بیٹھا ہوا شخص تھا جس نے روکا تھا، وہ پوچھا آپ کے روتے کیوں ہیں؟ تو کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج جو سب سے گندی جگہ ہے، جو دنیا کے اندر سب سے گندی جگہ ہے، جب اس کے اندر میں بغیر پیسے کے نہیں جا سکتا، تو بتاؤ جو اللہ رب العزت نے ایک جنت پاکیزہ بنائی ہے، میں اس کے اندر بغیر نیکیوں کے کیسے جا سکتا ہوں؟ میں اس کے اندر بغیر نیکیوں کے کیسے جا سکتا ہوں؟ بتاؤ، یہ بزرگوں کا یہ خوف خدا ان کے اندر ایسا دل کے اندر لوگ بسائے تھے، ان کے نفس کو ایسا اپنے مار رکھا تھا انہوں نے کہ نفس ان کا کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ نفس کی ہمیشہ خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں مسلمانوں، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں کتنا روئیں، لیکن ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، مولا کرم فرمائے، گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے، یہ ہمارے لیے بہت کافی ہوگا۔ اللہ اپنے قریب کر لے ہمیں گناہوں سے چھٹکارا پا کر کے مولا، کیونکہ ہم دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں مولا، ہم بہت گناہ کرتے رہتے ہیں، پورے دن گناہوں میں ملبس رہتے ہیں۔ رب کائنات مغفرت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں۔
لیکن وہی ہے تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم، یہ احسان کرم ہوگا کہ ہم جیسے گناہ گار امتی بخشے ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پہلے سزا بھی ملنا ہے، تو ہم سزا کو پہلے ہی کیوں نہ نپٹ لیں، دنیا کے اندر ہی خدا کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں رب کی بارگاہ میں، اس سے توبہ استغفار کریں۔ رب کائنات بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہماری خطاؤں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں خدا کی بارگاہ میں روئے نہ گڑ گڑائے نہ کچھ بھی، اگر خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کیا اور ایسے ہی مر گئے، تو قسم خدا کی اللہ نے جو جہنم پیدا کی ہے اس کا اور ہمارا اندم کیا ہوگا، پھر سوائے اس کے کچھ نہیں ملنے والا۔ مسلمانوں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو، چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے اے نفس، تو نے 30 سال متواتر صبر کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو نے 30 سال متواتر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ دیکھیں یہ اللہ والے تھے، اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا سال صبر کرتا رہا، اب آخری گھڑی میں بھی صبر نہیں کر سکتا؟ تو کہتے پھر، اور یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے وصل حق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بندے یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین، عاشقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ دیکھیں یہ اللہ والے تھے کہ جو ہے اپنے نفس کو مار دیتے تھے۔ وہ میں نے بتایا تھا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم بھی تھے، وہ جو کہ کتاب پڑھائی جاتی ان کی ایک فارسی جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی وہ انہی کی پڑھائی جاتی ہے۔ گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے پیر میں چپلیں نہیں تھیں، راستے میں چلے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو مجھے اتنے روپے تو دے دے کہ میں جس سے اپنی چپلیں خرید سکوں، جس سے میں اپنی چپلیں خرید سکوں۔ لیکن جب آگے چل کر کے کچھ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے پیر ہی نہیں۔ اللہ اکبر! آپ سجدے میں گر گئے، رب کی بارگاہ میں گرے، مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بار الہ مجھے چپلیں نہیں چاہیے، تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے پیر سے تو نوازا، میرے پیر تو سلامت ہیں، مجھے چپلیں نہیں چاہیے مولا۔ کہ مولا اس کے تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والے تھے، یہ اپنے نفس پر اپنے صبر کرتے تھے، اپنی خواہشات پر صبر کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں مسلمانوں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم نفس جو ہمارا کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں کبھی توفیق نہیں ہوتی چل کر کے ہم خدا سے روئے گڑ گڑائیں، اس کی بارگاہ میں چل کر کے نفس سے، ان نفس کو ہم کبھی مار کر دیکھیں مسلمان، کبھی نفس کی خلاف ورزی کر کے تو دیکھو مسلمانوں، کبھی اپنے نفس کو مار کر کے دیکھو، تمہیں اللہ اپنے قریب بنا لے گا، تم جو چاہو گے وہ پھر ہوگا، تم جو چاہو گے۔ لیکن یہ سب ہوگا جبھی جب اپنے نفس کو مار دیں، ایسا نہیں ہونے والا مسلمانوں۔ بہت گناہ گار ہیں ہم لوگ، بہت خطا بار ہیں، لیکن رب کو کون سی عطا ہماری پسند آ جائے ہم نہیں جانتے، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہم ہلکا نہ سمجھا کریں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے مولا، ہم سب کو گناہوں سے بچا کر مولا نیک اور ایک بنا دے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے طور و طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ الرحیم الرحیم۔